سوالات پوچھ سکتے ہیں، لائیو کویشچنس جو بھی آپ میں سے پوچھنا چاہتا ہے، اور بردر اجاز انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو لائیو لیں گے. جی سسٹر جویریہ، آپ کو انمیوٹ کیا تھا، آپ نے پھر میوٹ کر لیا. نو آئی ڈیڈنٹ، مجھے کچھ کویسچن نہیں کرنا، سوری. تو ہینڈ لوئر ہینڈ کر لیں پلیز. یہ انہوں نے شاید پہلے سے کیا ہوا تھا جب ان سے. جی بردر خلیل، بردر خلیل آپ کو انمیوٹ کیا اگر کویسچن ہے. سسٹر عائشہ، السلام علیکم. پہلے سے کیا ہوا تھا، ابھی نہیں کیا، سوری. لوئر ہینڈ کر لینا پلیز. اس کو لوور ہینڈ کے آپشن سے نا. جی سسٹر عائشہ پوچھیے. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اینڈ میں ہمارا ایگزام ہوگا تو ہمیں آن لائن سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے کیا؟ آپ کو ہارڈ کاپی سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے جی. اور اینڈ پہ نہیں ہوگا ایگزام، یہ یاد رکھیں، 2 ہوں گے، ایک مڈ کوئز ہوگا درمیان میں اور ایک فائنل کوئز ہوگا. ایک ہم تقریباً 10-11 سبق جب کر لیں گے تو ایک مڈ کوئز کریں گے. ٹھیک ہے جی بالکل. جو احباب جانا چاہیں، سوالات نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ مصطفیٰ قادری پوچھ رہے ہیں، اور یہاں ایک بڑی اچھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ ان کی دادی نے ایک بڑی 80s کی ایج کے اندر جا کے قرآن کی صورتیں سیکھی ہیں، تو اس سے بھی ہمیں یہ بڑا اچھی بات کر رہی ہیں. اچھا جی نیکسٹ کویسچن. سسٹر مہناز. وعلیکم السلام. میرے پاس تقریباً 6 سوال ہیں اور ایک جیسے بھی جواب دیجیے. آپ سیکوینس میں باقیوں کو چانس دے کے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یہ رحمان اور رحیم کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے پرجوش کا مطلب یہ کہ جیسے سڈن فوراً سے رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائمی، یعنی رحمان فوراً سے اور دائمی، رحیم جو ہے وہ دائمی طور پہ رحم کرنے والا، کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ جی اچھا ایسے ہے، دیکھیں فوراً تو وہ کام ہوتا ہے جو رکا ہوا تو فوراً کیا جائے نا. میں نے کہا پرجوش، یعنی اس کو اگر کوانٹم میں لیں، تعداد میں لیں تو بے تحاشا رحمت، اور رحیم میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. تو بس آپ یہ معنی ذہن میں رکھیں. ایسے میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بھی کوئی بات کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن رحیم ہوں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان دنیا میں ہیں اور رحیم قیامت کے دن ہوں گے؟ اچھا یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم اس کورس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان انٹرپریٹیشنز پہ نہیں جائیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ پرجوش رحمت کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے لاجیکل عربک لینگویج کے کانٹیکس ایگزامپلس بھی رکھی ہیں کہ عربی میں ایسے الفاظ جو ان اوزان پر ہوتے ہیں اس کا مطلب پرجوش ہوتا ہے، شدت پائی جاتی ہے اس میں، اور جن میں رحیم اور کریم اور ان میں تسلسل پایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، ہم کسی اور انٹرپریٹیشن پہ نہ جائیں. سر آپ نے اسی ایگزامپل کے اندر نا رمضان بھی کہا تھا، تو رمضان کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ رحمان کے وزن پہ، بٹ را میم داد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جلا دینے والا، وہ ایک اور سینس میں آتا ہے. جی جزاک اللہ. جی سسٹر اسما خان. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم ہارڈ کاپیز منگوا لیتے ہیں ورک بکس کی، تو وہ پھر ہم اس کا ہوم ورک کیسے سبمٹ کروائیں گے؟ وہ جی آپ ہارڈ کاپی منگوائیں یا سافٹ کاپی کو بھی آپ کو پرنٹ لے کے ہارڈ کاپی بنانی پڑے گی. اس کی سبمیشن ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، وہ بڑی آسان ہوگی. جب آپ کر لیں گے موبائل سے آپ تصویریں اتاریں گے یا آپ اسکین کروائیں گے اور ہمیں PDF فائل بھیج دیں یا اسکرین شاٹس بھیج دیں، جو بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ارم شکور. السلام علیکم سر. بھائی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ہم نے ابھی کل یہ جو گردان ہم نے پڑھی تھی ہوا ہم انت انا، وہ اس میں اگر جیسے پہلے جو میں نے کورس کیا تھا ایک دفعہ، اس میں تھا ہوا ہم انتا انتم انا نحن، تو ابھی جو مجھے کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو میں کیسے اوور کم کروں؟ یہ میں نے بھی جب پہلا کورس کیا تھا تو ایسا ہی تھا، اور جب پہلے کورسز پڑھائے تھے تو اس میں ایسا ہی تھا.
اور یہ اس کو کرنے کا مقصد تھوڑا سا اس کو اور بہتر کیا جا رہا ہے, اس کورس کو بھی امپروو کیا جاتا ہے کہ اس میں بول چال والا کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں, اور یہ دونوں طرح سے ہمیں ہیلپ کرے, عربک کے ایکسپریشن کو سیکھنے میں بھی اور قرآن کے بعض اوقات انداز کو بھی. تو یہ ہو جاتا ہے, اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. میں نے بھی 2-3 دفعہ کیا اور الحمدللہ کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ تھوڑا سا ہوا اور انت انا انتم نحن, تو میں بعض کا درمیان میں آپ شاید دیکھیں گی میں بھی سلپ کر جاتا ہوں, لیکن ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے. جو نئے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, وہ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں, آپ کو اور مجھے تھوڑا سا ہوگا, ہم لوگ انشاءاللہ اور کم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا, آپ کے ورب بک میں ایک سبق ہے نا ہوا انتم والا, ہوا کو ہمیں کیسے کرنا ہوگا؟ سسٹر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, کائنڈلی کو تھوڑا سا اپنا. اچھا, مجھے بات جو ان کی سمجھ آئی ہے نا, یہ کہہ رہی ہیں ہوا ہم والا جو سبق ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے. ایم آئی رائٹ, یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ سوال نمبر 1. جی ہاں, سر. سوال نمبر 1. تو یہ دیکھیں نا سسٹر, یہ آپ کے سامنے ٹیبل بنا ہوا ہے نا, تو جہاں پہ پہلا ہوا ہے تو اس میں وہی ہوا ہم انتا انا انتم نحن فل کریں گے, اور اگلے میں فا لگا کے فا ہوا فا ہم, یہ آپ نے پڑھا بھی ہے, اور پی ڈی ایف اوکے اوکے ٹھیک ہے. اوکے سر, جزاک اللہ, سمجھ آ گیا. جی 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 سسٹر میں ناز, اگر آپ نے دوبارہ پوچھنا تو پوچھ لیں, آپ کہہ رہی تھی. آپ انہیں چانس دے دیجیے. بالکل. السلام علیکم سر. ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا بک کے حوالے سے کہ آپ نے پچھلے کسی لیسن میں کہا تھا کہ اب بیرونی ملک والوں کے لیے بھی آپ نے مطلب بکس کا پوسٹ کرنے کا ارینج کیا, لیکن جب میں نے رجسٹریشن فارم میں دیکھا تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. اور اس کے بعد میرے 3 سوال اور. اس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ نے ہی کہا ہوگا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے جو چارجز ہوں گے نا آپ کے کوریئر کے, وہ آپ پے کر دیں اور الفلا منزل سے ریکویسٹ کر دیں, تو وہ آپ کو بھجوا دیں گے. اچھا, وہ مطلب رجسٹریشن فارم کا حصہ نہیں ہے, وہ ہمیں انڈیویجولی نہیں, آپ فارم ویسے فل کر دیں. اور فارم فل کر دیا, اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی. ہاں, وہ چونکہ اتنے ہوتے نہیں ہیں نا انٹرنیشنلی, کوئی ایکسیپشنلی کہتا ہے کہ جی آپ کر دیں, اس کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے, تو آپ وہاں محمد حسین صاحب سے رابطہ کریں, انہیں میرا بتائیں, اور وہ آپ کو اماؤنٹ بتا دیں گے. وہ میرا خیال ہے 5000 DHL لیتا ہے شاید, کچھ اس طرح سے ہے اس کا الگ سے, ادر دین دی بکس پرائس. یہ پہلے کی بات ہے, اب زیادہ ہو سکتا ہو. سسٹر کس کنٹری سے آپ؟ انگلینڈ سے. جی جی, انگلینڈ میں ایزی ہے, باقی کچھ میں ذرا مشکل ہے. ہاں, چلا جائے گا, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, وہ آپ کو DHL کر دیں گے, تو آپ انہیں بتا دیں, وہ کروا دیں گے انشاءاللہ. ویسے آپ پرنٹس لے لیں, وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے, وہ کاسٹ آپ کو اتنی جو پڑے گی. جی اچھا سر, چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر میں روشنی ڈالی والدین کے بارے میں کہ وہ ان کے لیے بھی رب کی بات آتی ہے, تو والدین کیسے رب ہیں, اس پہ وضاحت کیجیے. مجھے ربۃ البیت کا پتہ ہے, کما ربا یعنی صغیرہ, جی ہے نا, تو جی وہ اصل میں لفظ کا مطلب تو پالنے والا ہے نا, تو جو عربی لفظ رب ہے وہ جی پالنے والا ہے نا, پالنے والا. جی, تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, آپ کسی کو پال رہے ہیں, لیکن جو رب حقیقی ہے وہ اللہ ہی ہے. جیسے سمیع اللہ کی صفت ہے, سمیع سننے والا, تو ہم بھی سمیع نام بھی رکھے ہوتے ہیں آپ نے, ہم سننے والے ہیں بھی, لیکن اللہ جیسی سماعت تو کسی کی نہیں ہے نا. اچھا, الٹیمیٹ بات جب کریں, سوری الٹیمیٹ بات جب کریں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائے گی. نہیں, اس میں خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ وہ سلائیڈ اس لیے خاص طور پہ بتائی گئی ہے کہ جب رب ہم اللہ کہتے ہیں, اللہ کو رب کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے معنی میں کیا کیا شامل ہے. پروردگار ہے, پالنے والا ہے, زندگی موت دینے والا ہے. اب یہ والدین نہیں دے سکتے, کوئی بھی نہیں دے سکتا نا, ہے نا. جی, بٹ مطلب چھوٹی سطح پہ والدین جو ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ حاجت روا ہے, وہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, وہ تو یہ ساری چیزیں تو عام لوگ نہیں کر سکتے, یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے.
جزاک اللہ خیر. اور ایک میرا رب سے کے بارے میں ہی سوال ہے کہ رب آپ نے اس میں ترجمہ بتایا تھا رب مشکل سے نکالنے والا اور رازق بھی، تو اس سے کیا مطلب لیں؟ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ گویا رب جو ہے وہ ٹیسٹ میں بھی ڈالنے والا اور ٹیسٹ سے نکالنے والا بھی، تو مطلب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب جب وہ کوئی اتنا مجھے کچھ دے رہا ہے تو وہ کبھی جب اتنا کچھ دے رہا ہے تو آپ کو کہیں ڈال بھی سکتا ہے، ٹیسٹ بھی ڈال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اپنی رحمتوں سے سرفراز کرے. آمین. لیکن مطلب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب ٹیسٹ میں ڈالا اور نکالا، اس سے پھر مطلب مجھے یہ وہ دونوں تو اس کی چیزیں مطلب مرضی ہے نا بنانے والے کی، وہ چیزوں کو جیسے پسند فرما لے. آپ والدین کے طور پہ بھی تو بچوں کو ڈال نہیں دیتے آزمائشوں میں. تو ایک ذرا سا بچہ جس پہ ہماری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہم وجہ بنے ہیں اس کو زندگی میں لانے کا، باقی سب تو اللہ ہی دیتا ہے، تو ہم اس سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آزمائشوں میں بھی ڈالتے ہیں. تو جو بناتا ہی ہے، ہر چیز ہی کا مالک ہے، ہماری سانسوں اور جان کا، تو اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کبھی دعا مانگ لیتے ہیں، فار ایگزامپل قبولیت کے ٹائم پہ مانگ لیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے بیکاز ہم نے قبولیت کے ٹائم پہ مانگی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اپنی موت تک اس لیول تک نہیں پہنچ پائے گا، ہمیں ٹیسٹ دے کے لیول اپ کرا دیتے ہیں؟ اصل میں میری کوشش ہوتی ہے ہم اس کورس میں انٹرپریٹیشنز میں تفاسیر میں نہیں جائیں. اس وقت چونکہ اور لوگ بھی ہیں تو یہ ہم الگ سے اس پہ ہو سکتی ہے بات. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آگے ہماری سسٹر فرزانہ ہیں، شاید وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، انہیں لے لیتے ہیں. جی فاطمہ سر پہلے نور فاطمہ انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو لیجیے. سسٹر نور فاطمہ. وہ کل ہم نے تعوذ بے باللہ تھا، بے کا مطلب آپ نے کی بتایا تھا، اور آج جو ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے اس میں بسم اللہ کا آپ نے سے بتایا ہے، تو دونوں مل نہیں جائیں گے کیا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ویری گڈ بیٹے، آپ ماشاء اللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ، اور آپ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا اور آپ نے یہ آبزرو بھی کیا. یہ بالکل آپ نے صحیح آبزرو کیا. کل ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، اللہ کی، اور آج ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو بیٹے یہ پریپوزیشنز کی طرح ہیں، جیسے انگلش میں پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑے تھوڑے معنی بدل بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو تقریباً بات وہی ہو رہی ہوتی ہے. اور چونکہ آگے جا کے ہم نے حروف کو کرنا ہے، اس وقت اس پہ زیادہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی ماشاء اللہ ٹو سی یور آبزرویشن. جی سسٹر فرزانہ. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا اصل میں کوشچن تو کوئی نہیں ہے، یہ ابھی ایک آپ ہی کچھ کوشچنس کر رہی تھیں، اس کا جسٹ ایک لائن میں آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارے صبر اور شکر کو دیکھتا ہے کہ انسان کتنا صبر اور کتنا شکر کرنے والا ہے. یہ اس کی آزمائش کو ہم اس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اپنے صبر اور شکر سے. بس مجھے اور کہنا کچھ نہیں تھا، میں کوشچن سارے سنتی ہوتی ہوں، یہ اس میں نالج کا اضافہ ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. لیکن ہم تھوڑی سی اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جی سر مجھے پتا ہے ہم اپنے کورسز میں یہ اس طرح کوسچنس نہیں کرتے، بس یہ ان کا شاید پوائنٹ اس طرح سے کلیئر ہو جائے، میں نے اس لیے آنسر کیا. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. صرف اس لیے کہ آپ سب بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہمارا پرپز یہاں پہ قرآن کے ڈائریکٹ اس کو وہ ہے. انشاءاللہ میری آئندہ بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہم فوکسڈ رہیں، اور جو چیزیں سر میرے ذہن میں صرف یہ بات آ رہی تھی کہ این پاسبل ہے کہ وہ انگلینڈ سے ہیں اور انہیں اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں، تو مے بھی ان کے اس پرپس میں کوشچن ہو، تو میں نے اس لیے یہ آنسر کیا. نہیں آپ کی نیت بڑی اچھی ہے جی، ہم اس کی داد دیتے ہیں اور ان کے سوالات کی بھی داد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے. ایک خاص بات جو مجھے ریکویسٹ کی تھی، ہماری ایک قرآن کورس کی پہلے پارٹیسپینٹ تھیں، آج میرے پاس آئی ہوئی تھیں ملنے کے لیے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کی بیٹیوں کی طرح کوئی کولیگ ہیں اینڈ شی ہیز اے برین ٹیومر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ قرآن کورس کے جتنے شرکاء ہیں ان سب سے درخواست کیجیے گا کہ ان کے لیے دعا کریں. تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور میری جو بیگم صاحبہ کی پھوپھو جان ہیں وہ بھی بیمار ہیں اور ہاسپٹلائزڈ ہیں،
تو آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آپ کی جی سسٹر نور فاطمہ. جی جی سسٹر نور فاطمہ. میں وہ پہلے سے ہی انہوں نے شاید نہ کیا ہو. ہاں جی، حمزہ الف والا جو کیا ہے وہ آپ نے کل بتایا تھا کہ جیسے وا کا اور ہے، پا کا پس ہے، اور حمزہ الف کا جو ہے وہ کیا ہے. آج بھی کیا ایک لفظ یوز ہوا تھا، تو وہ کیا پریپوزیشن کی وجہ سے ہی ہے؟ نہیں، پریپوزیشن نہیں ہے بیٹے، وہ آپ نے اس کو بالکل دیکھیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا سوال پوچھنے کے. ٹھیک ہے، تو ابھی کیا کے لیے ایک اور لفظ نہیں آنا ہے آگے، تو بس آپ ذہن میں رکھ لیں اس کو. وہ بالکل آ کا مطلب بھی کیا سوالیہ ہو سکتا ہے، حل بھی ہے سوالیہ، اور پھر آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے آپ کو استعمال سے پتہ چلے گا کہ اچھا کیسے کیسے ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے سر ایک اور ہے کہ آپ نے الرحمن کا جو بتایا پرجوش والا، تو صرف رحمت کے معنی میں تو نہیں، غصے کے معنی میں تو بھی آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں یا وہ فرما رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. نہیں بیٹے، وہاں تو لفظ رحمان لکھا ہوا ہے نا، تو ہم رحمان میں غصے والی بات تو نہیں کہیں گے، وہ تو پرجوش رحمت والا ہے. وہ اللہ کی اور صفات ہیں. ٹھیک ہے، جی سر اور نہیں ہے، بس چیٹ باکس میں سسٹر رقیہ نے آنسر دیا ہوئے ہیں. وہ ماشاءاللہ جی سسٹر رقیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور بڑی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص وہ دی ہوتی ہے. میں آج نوٹ کر رہا تھا، ایک دو دفعہ جواب بولتے بولتے پھر مجھے خیال آیا، اور یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے جوابات دے رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت آسانی بھی پیدا فرما دی ہے، ہر ایک کو ساتھ ساتھ دیتی ہیں جواب. تو دیٹس ونڈرفل. ٹھیک ہو گیا جی. ہم انشاءاللہ اب چونکہ ویسے بھی نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تو اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. آپ سب بھی یہ دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نئی ایک ڈینگی والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے بھی سب کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو، ہمارے ملک کو، اور ہر ایک کو. یہ ابھی سوال آیا کسی کا؟ اچھا نہیں، پیچھے سے آیا. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو بھی دعا میں یاد رکھا کریں، خاص طور پہ اس قرآن کورس کے آپس کے سارے شرکاء کو. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.